علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، ایک بار پھر ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے یہ ماہ محترم جاری و ساری ہے اور عشرہ رحمت کے اب تک 7 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس عشرہ رحمت کو مکمل ہونے میں 3 روزے مزید باقی ہیں، تو گویا کہ رمضان المبارک شان و شوکت کے ساتھ جاری ہے۔ ہمیں اس کی برکتیں لوٹنا ہے، نیکیاں کمانی ہے۔ جب یہ مہینہ تشریف لایا تو ہم نے ایف جی این چینل کے ذریعے سے بھی یہ نیتیں کی تھی کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ تو جو نیتیں کی ہیں، جو عزم کیے ہیں، ان کو یاد بھی رکھنا ہے، دہراتے بھی رہنا ہے۔ قرآن شریف کے تعلق سے بھی ہم نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کریں گے۔ تو یہ مہینہ بھی تلاوت قرآن پاک کا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو یہ بھی نیت کر لے کہ انشاءاللہ ابھی جتنے دن باقی ہیں، اگر اللہ نہ کرے پچھلے دنوں میں پچھلے جو روزے گزرے ہیں کوئی غفلت ہو گئی، غفلت کا شکار رہ گئے، تو اب جو ہے وہ جتنے دن باقی ہے انشاءاللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کر کے اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے بچوں کو جو ایف جی این چینل دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے ہمیں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کرنی ہے کہ آج آپ نے اگر 313 آج آپ نے اگر 5 نمازیں پڑھی اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھی ہے تو آپ ہمیں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کریں۔ کافی بچوں نے ہمیں ویڈیو سینڈ کی ہے، انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم اس کو چلائیں گے اور انشاءاللہ آج کا سوال بھی آپ کو بتائیں گے۔ چلیے آئیے سب سے پہلے ہمارے ذہنی آزمائش میں جو ٹیمز آج آئی ہیں ان سے ان کا انٹروڈکشن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ٹیم اے کی طرف چلیں گے، دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے۔ جی، میرا نام عبد القادر ہے اور الحمدللہ میرے پاس میں شعبہ روحانی علاج ہند استخارہ آفس کی ذمہ داری ہے۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا شعبہ ہے دعوت اسلامی انڈیا کا، جس میں فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج پریشان ہیں، امت طرح طرح کی مصیبتوں میں شکار ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی روحانی علاج دیا جائے، انہیں کچھ ورد و وظائف دیے جائے، تعویذات دی جائے۔ الحمدللہ یہ جو ہمارا شعبہ ہے یہ فی سبیل اللہ امت کی خیر خواہی کر رہا ہے، امت کو تعویذات دے رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی انڈیا کے شعبہ جات کی بہاریں ہیں الحمدللہ، جہاں دیکھو دعوت اسلامی انڈیا والے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ذریعے سے امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی، اب چلیں گے دوسرے اسلامی بھائی کی جانب۔ جی، میرا نام سید حسان رضا اتاری، میں ناظم جامعۃ المدینہ فیضان اتار کلیان۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جامعۃ المدینہ کے پرنسپل ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی عمر بھی بہت کم ہے، تو یہی آپ کی دعوت اسلامی ہے کہ الحمدللہ عز و جل ایسے اسلامی بھائی جنہوں نے چند سالوں پہلے ہی گریجویشن کیا دعوت اسلامی انڈیا کے جامعۃ المدینہ سے، الحمدللہ انہیں حلال روزگار کا ذریعہ بھی دیا اور انہیں ایک منصب بھی عطا کیا۔ ماشاءاللہ ان کے ٹیلنٹ کے مطابق انہیں ایز اے پرنسپل جاب پرووائڈ کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کلیان میں یہ الحمدللہ عز و جل پرنسپل کی پوزیشن پہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جامعۃ المدینہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ٹیم بی کی جانب، دیکھتے ہیں ٹیم بی سے ہمیں کون جوائن کر رہا ہے۔ جی جناب۔ میرا نام محمد عمران، ماشاءاللہ۔ پروفیشنلی میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں جی اور فرانس بیس کمپنی میں، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جی، ایز اے سولوشن آرکیٹیکٹ جاب کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور دعوت اور اسلامی میں تنظیمی ذمہ داری میری سرکل پہ ڈپارٹمنٹ فار بزنس مین، اچھا، تاجران تاجران۔ کا شعبہ ہے ہمارے پاس۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی تاجران کے شعبے پہ فی سبیل اللہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے 50+ ڈپارٹمنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جاب بھی کرتے ہیں, MNC میں جاب کرتے ہیں, خود سافٹ ویئر ڈیولپر ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہیں. ماشاء اللہ ایسے آپ کو کئی اسلامی بھائی دعوت اسلامی انڈیا میں ملیں گے جو فی سبیل اللہ ایز اے والنٹیئر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. جی اب چلیں گے ہمارے ٹیم بی کے دوسرے اسلامی بھائی کی جانب. جی جی میرا نام عمران اتاری ہے. جی بائی پروفیشن میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور دعوت اسلامی کی IT ڈپارٹمنٹ میں جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اس کو لیڈ کرتا ہوں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمران بھائی ماشاء اللہ دعوت اسلامی انڈیا کی IT ڈپارٹمنٹ میں ماشاء اللہ یہ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ سوجل ایپس بھی ڈیولپ کرتی ہے, ویب سائٹ بھی بناتی ہے, ہمارے اپنے ایپلیکیشنز ہیں ماشاء اللہ. اب ہمارا ایک ایپلیکیشن جو ہے وہ اینڈرائڈ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے نیکی ٹائم. میں چاہوں گا عمران بھائی نیکی ٹائم کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. جی الحمدللہ عز و جل. جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں ہمارے یوزرز جو ہے کئی ادر سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر جو ہے اپنا ٹائم کچھ اس انداز پر گزارتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. تو دعوت اسلامی کی ایک سوچ ہے کہ ہم جو ہے امت کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں کی طرف لے کر آئیں. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا نے ایک ایپ لانچ کی نیکی ٹائم. اس کے ذریعے آپ سوشل فیڈز کے ذریعے جو ہے آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں. جو اس میں پوسٹ اپلوڈس ہوتی ہے, امیجز اور ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں, اس کے ذریعے آپ علم دین بھی سیکھ سکتے ہیں اور نیک اعمال کا بھی اس میں آپشن ہے. آپ فکر مدینہ اپنا جائزہ ڈیلی لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ویکلی بکلیٹ کا بھی اس میں آپشن ہے. ہفتہ وار رسالے جو امیر علیہ سنت کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں اس کو بھی آپ وہیں پر آن لائن ریڈ بھی کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی کارکردگی بھی جو ہے اسی میں وہیں پر سبمٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس ہفتے کا رسالہ پڑھ لیا. اور بھی بہت ساری اس میں سروسز ہیں, آپ اس کو ضرور انسٹال کریں اور ایکسپلور کریں انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ یہ ہماری ان ہاؤس ٹیم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی انڈیا میں پروفیشنلز اسلامی بھائی بھی جاب کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی انڈیا روحانی علاج جیسا شعبہ بھی چلاتی ہے. تو یہ دعوت اسلامی انڈیا کے مختلف رنگ ہیں, مختلف بہاریں ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں گے. آئیے اپنے پروگرام کو باقاعدگی کے ساتھ سیگمنٹس شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک کلام کو ہمارے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آئیے ہمارے نعت خواہ سے ایک کلام سنتے ہیں. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. نہ دل کو چین آئے تو نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا. سنا ہے مشکلوں
چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹوٹل ہمارے 4 سیگمنٹس ہوں گے. پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے، دوسرا سیگمنٹ ہے عشق کے پھول، تیسرا سیگمنٹ ہے مقامات مقدسہ، اور آخری سیگمنٹ بزر راؤنڈ ہوتا ہے جو کہ قرآنی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہمارے پہلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. چلے سب سے پہلے ہم ٹیم اے سے سوال کریں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ باری باری دونوں ٹیم سے سوالات کیے جائیں گے اور صحیح جواب دینے پہ 2 پوائنٹس، اور اگر آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، تو ٹیم اے سے پہلا سوال ہے. ریڈی ہے ٹیم اے؟ جی ماشاءاللہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ. چلے، کون سے اوقات میں سلام کرنا سنت ہے؟ جی ملاقات کرتے وقت اور اجازت طلب کرتے وقت یعنی جاتے وقت، اور آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں مگر 30 سیکنڈ کے اندر آپ کو جواب دینا ہے. جی جواب مکمل کرنا چاہیں گے؟ یہی ملاقات کرتے وقت اور اجازت طلب کرتے وقت. ٹھیک ہے، چلے میں جواب عرض کر دیتا ہوں. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 3 اوقات میں سلام کرنا سنت ہے. 3 ایسے سچویشنز ہیں جس میں سلام کرنا سنت ہے. نمبر 1 گھر میں آنے کی اجازت چاہتے وقت، نمبر 2 ملاقات کے وقت جب کسی سے ملاقات کریں گے اس وقت، اور نمبر 3 رخصت ہوتے وقت. تو شاید آپ یہ تیسرا نہیں بتا پائے. جی کیا کہیں گے ہماری ایم سی آر کی ٹیم، کیا ان کے جواب کو درست مان لیا جائے؟ 3 میں سے 2 سچویشن انہوں نے بیان کی، ایک بیان نہ کر سکے. ایم سی آر ٹیم ماشاءاللہ کافی شفیق ہے، انہوں نے آپ کو 2 پوائنٹس دے دیے ماشاءاللہ. تو یہ تیسری جو سچویشن ہے جو ان کے بھی ذہن سے رہ گئی تھی، عموماً ہمارے اسلامی بھائیوں کے بھی ذہن سے رہ جاتی ہے کہ جب رخصت ہوتے ہیں عموماً ملتے ہیں تو سلام کر لیتے ہیں، بٹ جاتے ہوئے جو ہے وہ سلام نہیں کرتے. یہ والی عادت ہمیں ڈالنی ہوگی کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب رخصت ہو تو سلام کر کے رخصت ہو. اللہ حافظ، خدا حافظ یہ بھی کہنے میں حرج نہیں ہے، مگر سنت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت بھی پائیں گے. تو سلام کرنے کے بعد میں اللہ حافظ کہہ لیں. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہے ٹیم اے نے. ٹیم بی سے سوال ہوگا. پہلا خطبہ ہاتھ باندھ کر اور دوسرا زانوؤں پر ہاتھ رکھ کر سننے کا کیا اجر ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو پہلے خطبے کے وقت ہاتھ باندھ لے اور دوسرے خطبے کے وقت زانو پر ہاتھ رکھے تو اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. تو یہ جو اسلامی بھائی ہمیں سن رہے ہیں، مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں جمعہ کا، تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے کہ آپ کو زیادہ ثواب ملے تو یہ طریقے پہ عمل کرے کہ پہلے خطبے میں جو ہے وہ ہاتھ بندھا ہوا رہنا چاہیے اور دوسرے خطبے میں ہاتھ زانوؤں پر رہے. تو ایسا کوئی کرے گا تو اسے 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا. ماشاءاللہ ٹیم بی نے بھی صحیح جواب دیا اور اپنا کھاتا 2 پوائنٹ سے کھول لیا. ماشاءاللہ. جی اب ہم چلیں گے ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے سے سوال ہے مصافحے کا سنت طریقہ بتانا ہے. ہاتھ ملانا، ہینڈ شیک کا سنت طریقہ بتانا ہے. مصافحے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب مصافحہ کرے تو دونوں ہاتھ اچھے طریقے سے ملائیں اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کوئی کپڑا حائل نہ ہو. جی کوئی چیز درمیان میں حائل نہ ہو اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، ہینڈ شیک کرنا سنت ہے. نارملی دیکھا جا رہا ہے ماڈرن ڈیز کے اندر لوگ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں. ہم تو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں سے محبت کرنے والے ہیں. تو ادا یہ ہے، ادائے مصطفیٰ یہ ہے کہ جب کبھی مصافحہ کرے تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے اور بیچ میں کوئی چیز نہ ہو. تو ماشاءاللہ ٹیم اے نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہے 2 پوائنٹس. جی اب سوال ہے ٹیم بی کے لیے. ملاقات کے وقت کیا جانے والا کون سا عمل مغفرت کا سبب ہوتا ہے؟ ملاقات کے وقت مصافحہ کر درود شریف پڑھ لینے سے انشاءاللہ عز و جل
دونوں ملاقات کرنے والوں کی مغفرت کی بشارت ہے جی روایت کے مطابق۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی حدیث پاک ہے کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو جب بھی ملاقات کرے تو مصافحہ کرے, پہلے سلام کرنا ہے, پھر اس کے بعد میں دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملانا ہے, یعنی مصافحہ کرنا ہے. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا ٹیم بی نے, اور اپنے اس کاؤنٹر میں, اپنے اکاؤنٹ میں 2 پوائنٹس مزید ایڈ کر لیے. ماشاء اللہ. جی اب ہم چلیں گے ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے سے سوال ہے, ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق اور کیا کیا ہے؟ ایک مومن کے دوسرے مومن پر کچھ حقوق ہیں, ان میں سے یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں, اور جب وہ مر جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کریں, جب وہ دعوت دے تو قبول کرے, اور جب سلام کرے تو جواب دے, جب چھینکے تو اس کا بھی جواب دے, اور حاضر و غائب میں اس کی خیر خواہی کریں. جی ماشاء اللہ, یہ کچھ حقوق بیان کیے گئے مومنین کے آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہے. تو ماشاء اللہ ہمارے ناظم جامعۃ المدینہ نے یہ حقوق بیان کیے. میں ایک بار دوہرا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. نمبر 1, جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے, جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے, جب وہ دعوت دے تو قبول کرے, جب اس سے ملے تو سلام کرے, اور جب وہ چھینکے تو جواب دے, یہ مس ہو گیا تھا آپ سے, اور حاضر و غائب میں اس کی خیر خواہی کرے. تو ماشاء اللہ یہ ہمیں اسلام نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے. ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. میاں کے لیے شوہر کے لیے بیوی کے حقوق ہے, بیوی کے لیے شوہر کے حقوق ہے, والدین کے لیے بچوں کے حقوق ہے تو بچوں کے لیے والدین کے حقوق ہے. تو ڈفرینٹ جو ہے وہ اتھارٹیز کو, ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ رائٹس اور ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں بیان کی گئی ہے, جس پر عمل کرنے سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے, آخرت میں بھی اجر و ثواب ہاتھ لگتا ہے. تو ماشاء اللہ صحیح جواب دیا ٹیم اے نے, اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاء اللہ. جی اب باری ہے ٹیم بی کی. قیامت کے دن کون لوگ بھوکے ہوں گے؟ قیامت کے دن جو دنیا میں اپنا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں, قیامت کے دن وہ بھوکے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. غریب فائدے میں ہے کہ غریب پیٹ بھر کے نہیں کھاتا, غریب کو اتنی بھی روٹی نہیں ملتی کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے, اور جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں انہیں تھوڑا سا جو ہے وہ اس بارے میں, اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ اگر پیٹ بھرا ہوا اور کل بروز قیامت بھوکے رہے تو کیا بنے گا. تو اس لیے پیٹ بھر کے نہ کھائیں, بلکہ کچھ نہ کچھ بھوک باقی رکھے. اس کے دنیاوی میڈیکل فوائد بھی ہے. اگر بھوک باقی رہے گی تو دنیاوی طور پہ بھی بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے. بہت ساری بیماریاں ایسی جو پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے, کھانا بہت زیادہ کھا لیتے جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, قبض کی شکایت ہو جاتی ہے, اور جو چکنا کھاتا ہے, تلا ہوا کھاتا ہے, اسے ہارٹ ڈیزیز بھی لگ جاتی ہے. تو اگر طرح طرح کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں اور قیامت میں بھی بھوک سے بچنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ بھوک سے کم کھائے. جی ماشاء اللہ ٹیم بی نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب یہ ٹیم اے کا آخری سوال ہے, ٹھیک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار کھانا کھاتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اگر رات میں کھاتے تو صبح میں تناول نہ فرماتے, اور اگر صبح میں کھاتے تو رات میں تناول نہ فرماتے. اللہ اللہ, یعنی ایک بار. جی جی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہ ہے ایک بار کھانا کھانا. ویسے اگر کوئی 3 بار بھی کھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے, بٹ سنت کریمہ ہے ایک بار کھانا. اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب رمضان کی اگر میں بات کروں تو رمضان میں جو ہے وہ ایک سحری ہوتی ہے اور ایک افطار ہوتی ہے. بٹ آپ غور کریں کہ سحری اور افطار کے بیچ میں, یعنی جب افطار کر لیتے ہیں اس پیریڈ سے لے کے سحری تک نہ جانے کتنی بار ہم کھا لیتے ہیں. یعنی کہا جاتا ہے کہ سحری میں اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن نہیں کھانے کو ملے گا, افطار اس لیے کرتے ہیں کہ پورا دن ہم کو کھانے کو نہیں ملا, اور ایک دم جو ہے وہ جم کر کھاتے ہیں, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. پھر افطار کے بعد میں بھی نہ جانے کتنی بار جو ہے وہ کھانے پینے کے راؤنڈز چلتے رہتے ہیں. تو یہ اتنا کھانا پینا مناسب نہیں, صحت کے لیے بھی اچھا نہیں, روحانیت کے لیے بھی اچھا نہیں. تو نیت کریں انشاءاللہ کم کھائیں گے اور انشاءاللہ روحانیت پائیں گے. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. آخری سوال ہے ٹیم بی کے لیے, وحی کسے کہتے ہیں؟
وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر جو میسج بھیجتا ہے، جو کلام بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اسے وحی کہتے ہیں۔ جی، وہی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہو۔ ماشاء اللہ، راؤنڈ ختم ہوتے ہوتے ٹیم بی نے بھی اینڈ میں حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس، ماشاء اللہ۔ تو یہ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا اختتام ہوا اور دونوں ٹیم نے اپنے اپنے حصے کے سوالات کے صحیح جوابات دے دیے ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیم کا سکور کیا ہوا ہے۔ جی جناب، ٹیم اے نے بھی حاصل کر لیے ہیں 8 پوائنٹس اور ٹیم بی کا بھی سٹیٹس ہے 8 پوائنٹس۔ تو ماشاءاللہ ٹیم اے اور ٹیم بی ایکول ہے ابھی، اور آگے ہو سکتا ہے کہ یہ سکور بورڈ کا نظارہ چینج ہو۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی کہ صحیح جواب دے، اور جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے غلط جواب دے اور آپ کے مارکس جو ہے وہ آپ حاصل کرنے سے محروم رہ جائے۔ تو ماشاءاللہ اب تک تو سٹیٹس یہی ہے کہ دونوں ٹیم کے ایکول پوائنٹس ہیں۔ تو ناظرین ماشاءاللہ پہلا سیگمنٹ ہمارا اینڈ ہوا، اب ہماری اب باری ہے ہمارے ناظرین کی، کیونکہ ماشاءاللہ ٹیمز تو جواب دے رہی ہے، ناظرین کو بھی موقع ملنا چاہیے، ویورز کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ تو ویورز کے لیے ہم روزانہ ایک سوال لے کر حاضر ہوتے ہیں، آج بھی ایک سوال آپ کے لیے ہے۔ سوال یہ ہے، جی آپ کو سوال پیش کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب، آسمانی کتاب نازل ہوئی، اس کا نام بتانا ہے۔ بڑا ہی آسان سا سوال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کئی بار آپ نے سنا ہے اور آج بھی میں نے سلسلے کے شروع میں کہا تھا، تو بڑا آسان سوال ہے، اس کا جواب دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جلدی جلدی ہمارا واٹس ایپ نمبر جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، اپنے موبائل کے ذریعے سے اس واٹس ایپ نمبر پہ جا کر اپنے جواب کو ریکارڈ کریں اور ہمیں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کے جوابات کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو سوال پھر سے سن لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی، یا جو آسمانی کتاب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا نام بتانا ہے۔ تو بڑا آسان سا سوال ہے، جلدی جلدی جوابات عطا فرما دیں۔ چلیے آئیے ایک اور کلام آج شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے نعت خواہ علی اصغر مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے 2 اشعار مزید ایک کلام کے سن لیتے ہیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میرے مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حجویری میرے
نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حجویری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، اللہ پاک نے ہم بندوں پر بہت سارے احکامات نافذ فرمائے ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں بھی ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں، جیسے ہماری بیسک نیڈس ہیں، بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، جس کو مکان، روٹی اور کپڑا روٹی مکان کہتے ہیں، یعنی فوڈ، کلودنگ اینڈ شیلٹر، یہ ہماری بیسک نیڈس ہیں، یعنی یہ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ چیئر نہ ہو تو ایک بار ہم چلا لیں گے، بٹ کھانے کو نہ ملے، پہننے کو نہ ملے اور مکان نہ ہو تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ بیسک نیڈس میں سے ایک نیڈس ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے ان چیزوں کے لیے بھی انتظامات کیے ہیں، جیسے کھانے کے لیے ایسی چیزیں مہیا فرما دی ہیں کہ بندہ اسے حاصل کرے اور اپنا پیٹ بھر لے، جیسے کہ زمین سے اگنے والی چیزیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، ان کے ایسے رنگ ہوتے ہیں کہ بس دیکھتے ہی ان کے نظارے بنتے ہیں، اتنے پیارے پیارے رنگوں میں الگ الگ فروٹس ہمیں کھانے کو ملتے ہیں، الگ الگ لذت والے فروٹس ہمیں کھانے کو ملتے ہیں، ویجیٹیبلز ملتے ہیں جس سے ہم طاقت حاصل کرتے ہیں، انرجی حاصل کرتے ہیں، لذت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے زمین تو جو ہے وہ پورے دنیا میں تھوڑا سا حصہ ہے، جو دنیا کا اکثر حصہ ہے اٹ از کورڈ بائی واٹر، ہے نا، سمندر سے، پانی سے جو ہے وہ دنیا گھری ہوئی ہے۔ پانی کے اندر بھی اللہ پاک نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں انسان کے لیے کہ بس انسان اسے حاصل کرے اور اپنی غذا پالے۔ تو ماشاء اللہ یہ اللہ پاک کا بے حد کرم ہے، بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنی ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جس کو کہتے ہیں کسب حلال، روزی، ٹھیک ہے، کوئی محنت کر کے ان روزی کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں روزی کے طریقے، روزی حاصل کرنے کے ویز۔ تو اب اس کے ٹریڈیشنل میتھڈ یہ ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ جابز نہیں کرنا چاہتا، بزنس نہیں کرنا چاہتا، تو ٹریڈیشنل میتھڈ یہ ہے کہ زمین میں جو ہے وہ کھیتی باڑی کر لے، تو زمین سے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ایسی چیزیں مل جائے گی جس کو حاصل کر کے آپ اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں، جیسے کسان کرتے ہیں، ہے نا۔ فشر مین کیا کرتا ہے؟ فشر مین بھی یہی کرتا ہے کہ سمندر کے اندر جال بچھاتا ہے اور اس کو نہ جانے کتنی مچھلیاں اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے کہ جو اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو بیسک طریقے ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی ماڈرن ڈیز کے اندر لوگ جابز کرتے ہیں، آئی ٹی فیلڈ کے اندر، ویریس پروفیشنز کے اندر کاروبار کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی روزی کمانے کے حلال ذریعے ہیں جس میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، جو کسی شرعی معاملے سے نہیں ٹکراتا، تو یہ سب کرنا جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے۔ اگر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی اگر روزی کماتا ہے کسی کو دھوکہ دیے بغیر اور کوئی غیر شرعی کام کیے بغیر، تو اس کے لیے یہ کام باعث ثواب ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک عابد جس نے 60 سال تک for 60 years اس نے عبادت کی، 60 سال عبادت کرتا رہا، اسے خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ ایک موچی ہے، وہ تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، وہ تیرے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یار ایک موچی میرے سے کیسے عبادت میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب اسے یہ خواب ملٹیپل ٹائمز آیا، پہلے تو اسے بھروسہ نہیں ہوا، ٹرسٹ نہیں ہوا، اسے سمجھا کہ کوئی ایسے ہی میں نے خواب دیکھ لیا ہوگا، مگر جو ہے وہ جب اسے ملٹیپل ٹائمز بار بار وہی خواب آتا رہا تو وہ اس موچی کے پاس پہنچتا ہے، موچی سے پوچھتا ہے کہ بتا تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تیری نیکیاں مجھ سے زیادہ بڑھ گئی، تو میرے سے زیادہ فضیلت کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو وہ موچی کہتا ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ عمل تو نہیں کرتا، ہاں یہ ہے کہ حلال روزی کماتا ہوں، حلال روزی کماتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں، نفلی روزے رکھتا ہوں۔ تو یہ اس کا عمل جو ہے وہ دو عمل بتایا، اور تیسرا عمل یہ بھی بتایا کہ اس کا چہرہ پیلا تھا۔ تو چہرہ پیلا ہونے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں اپنے آپ کو گناہگار مانتا ہوں اور سب کو مجھ سے بہتر جانتا ہوں،
اور میں اس ڈرتا ہوں اللہ سے کہ کہیں اللہ پاک مجھے جہنم کا عذاب نہ سنا دے. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ ایک موچی عبادت گزار سے بڑھ گیا. موچی کا کام کیا ہے؟ جوتے سینا، جوتے بنانا ہے نا. موچی ایک 60 سال کی عبادت کرنے والے شخص سے بڑھ گیا. تو حلال روزی کمانا یہ باعث فضیلت ہے. تو حلال روزی کمائے، حرام سے بچے. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے بھی لیں گے. آئیے اب ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے اگر میں MCR ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا جن بچوں نے ہماری ایکٹیویٹی کے مطابق ویڈیو بھیجی تھی اگر وہ ویڈیو ریڈی ہے تو اس کو پہلے چلا لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سیگمنٹ 2 کی جانب بڑھتے ہیں. ریڈی ہے ویڈیو؟ چلے ماشاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم محمد شاہزید. میری عمر 5 ایئرس ہے. میں جنیا KG میں پڑھتا ہوں. میں نے سارے نمازیں پڑھے ہیں. میں نے درود شریف پڑھے ہیں، تسبیح فاطمہ پڑھے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں فاطمہ ساجد ہوں، اطاریہ. میں نے 600 بار درود پاک پڑھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد اسد اطاری ہے، فرام دہلی، اور میرے روزے جاری ہیں اور میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں اور میں نے 600 بار درود پاک پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Samima Fatma. I am 5 years old. میں نے آج 313 بار درود شریف پڑھی ہے، نماز بھی پڑھا ہے، تسبیح فاطمہ بھی پڑھا ہے. Turning senior KG at Darul Madina at English School حیدرآباد. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد فرحان ہے. میں فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز میں پڑھتا ہوں. میں آج روزہ ہوں اور میں نے آج 5 وقت کی نماز ادا کی ہے اور انشاءاللہ میں پورے روزے رکھنے کی نیت کرتا ہوں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از سلما بن لابی اینڈ اسٹڈینگ فرسٹ کلاس ایٹ دارال مدینہ انگلش اسکول ان حیدرآباد. میں نے آج 313 بار درود شریف اور تسبیح فاطمہ پڑھا ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد برہان ضیاء ہے. میں ہبلی کرناٹکا سے ہوں. میں فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ میرے 7 روزے ہو گئے ہیں اور میں نیت کرتا ہوں کہ پورا مہینہ روزہ رکھوں گا. اور آج الحمدللہ آج میں نے 5 وقت کی نماز اور تسبیحات فاطمہ پڑھا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد آصف بن محمد حنیف کچی فیضان ویکینڈ اسلامک کلاسز یادگیری کیمپس سے. الحمدللہ آج میری 5 نمازیں باجماعت ادا ہوئی اور میں نے تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی ظفر ہے. میں 8 سال کا ہوں اور میں نے پہلا روزہ رکھا ہے اور 313 بار میں نے درود شریف پڑھا ہے اور صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا لوائر ہے. میری عمر 5 سال ہے. میں نے آج درود پاک پڑھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کنیز فاطمہ ہے. میری عمر 7 سال ہے. آج میں نے روزہ رکھا تھا. 313 بار درود شریف پڑھی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام
मिशकात फातिमा है। मैं और तस्बीह और फातिमा भी पढ़ी हूँ, नमाज भी पढ़ी हूँ। मैं 3 साल की हूँ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hamza Sorakia. I study in Darul Madina Jogeshwari campus. I am 11 years old. Alhamdulillah, अब तक मेरे सारे रोजे, सारी तरावियाँ और सारी नमाज हुई है और माशाल्लाह मैं हमेशा 313 दरूद शरीफ भी पढ़ता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरा नाम है किशोर नाज है। मेरी उम्र 10 साल है। मैंने आज 313 बार दरूद शरीफ पढ़ी। मैं रहती हूँ अहमदाबाद बापू नगर में। अस्सलामुअलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मुन्नियों की हम वीडियो देख रहे थे और इस तरीके से बच्चों के अंदर भी इल्म दीन सीखने का इन्हें मौका मिल रहा है हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से। और माशाल्लाह बच्चे भी रोज़े भी रख रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, तस्बीह फ़ातिमा भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी हमने बच्चों को दी थी कि 5 नमाज़ें पढ़नी है और हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा भी पढ़नी है, तो इसी एक्टिविटी को कल भी कंटिन्यू करेंगे। कल भी सेम एक्टिविटी के मुताबिक आप वीडियो रिकॉर्ड करके हमें सेंड करें, क्योंकि हो सकता है कि आज कुछ हमारे बच्चों ने वीडियो सेंड की हो, लेट सेंड की हो और हमारे जो मोबाइल चेक करने वाले, व्हाट्सएप चेक करने वाले, उन्होंने उसको एडिट ना कर सके हो। तो इंशाल्लाह उनकी भी वीडियोस हम कल चलाने की कोशिश करेंगे। और आज भी जो हमें आज देख रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अम्मी या अब्बू के मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके हमें सेंड करें। और बच्चों के अब्बू और अम्मी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा 1-2 टेक ले ले। बच्चे थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं तो 2-3 बार टेक लेकर जो बेटर टेक हो ना, जो बेटर वीडियो बने वो हमें भेज दें, ताकि नाजरीन भी जो देख रहे हैं उन्हें भी, उनकी भी दिलचस्पी बनी रहे। तो अच्छे अंदाज में जो बच्चों को तैयारी करवा कर, जिस तरह से माशाल्लाह हम तैयारी करके यहाँ पर आए, हमारे टीम्स के इस्लामी भाई तैयारी करके आते हैं, इसी तरीके से बच्चों को तैयारी करवाए। इंशाल्लाह इससे इनकी हैबिट बनेगी अच्छा बोलने की। माशाल्लाह फ्यूचर के ये मुबल्लिगीन और मुबल्लिगात होंगे, तो अभी से इनकी प्रैक्टिस करवानी है। माशाल्लाह अभी से ये FGN चैनल पे आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छे अंदाज से वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करने की इल्तिजा है। तो सेम एक्टिविटी है कि हर नमाज के बाद 5 नमाजें पढ़नी है और हर नमाज के बाद में तस्बीह फातिमा यानी 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर पढ़ना है और रिकॉर्ड करके हमें वीडियो सेंड कर देनी है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट को, जिसका नाम है इश्क के बोल। जी हाँ, इसमें नात शरीफ के अशार या मनकबत के अशार हम हमारे टीम्स को देते हैं और वो इनकम्प्लीट होते हैं, इन्हें उसे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अगर सही जवाब देंगे, शेर मुकम्मल करेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, नहीं मुकम्मल कर पाते तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा। तो पहला शेर पेश किया जा रहा है टीम ए को। फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। जी आप कह सकते हैं कि उनके शान महबूबी दिखाई जाने वाली। जी, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सही जवाब दिया और टीम ए ने हासिल कर लिए है 2 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। जी, अब टीम बी की बारी है। शेर पेश किया जाता है, मेरे चांद मैं सदके आजा इधर भी। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। और नात ख्वाह इस्लामी भाई से अर्ज है कि कोई भी शेर ऐसा आपको लगे कि तर्ज में सुनाना है तो आप फौरन जवाब देने के बाद में उठा सकते हैं, जवाब से पहले नहीं उठाइएगा। जी, टाइमर जारी है, 30 सेकंड के अंदर जवाब देना है। मेरे चांद में सदके आजा इधर भी। खिले मेरे दिल की कली गौसे आज़म। जी, कलाम तो तकरीबन वही है, मनकबत गौसे आज़म है, बट शेर सही नहीं मुकम्मल कर पा रहे आप। मेरे चांद मैं सदके आजा इधर भी। चले, हमें MCR से बताया जा रहा है कि आपका टाइम अप हो चुका है, तो इस बार टीम बी जवाब ना दे सकी, यानी आपको 2 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जी, अब आ रही है टीम ए की। शेर आपको दिया जा रहा है, ये आज क्या है कि आलम का ढंग बदला है। इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। ये आज क्या है कि आलम का ढंग बदला है।
याद नहीं है। याद नहीं आ रहा? आपको भी नहीं आ रहा? दूसरा मिसरा याद है। अच्छा, कौन सा आ रहा है? ट्राई कीजिए। याज काहे की शादी। नहीं है तो इसी कलाम का, बट इसका नहीं है। इस शेर का पहला मिसरा आपको सुनाना है। दूसरा मिसरा है, ये आज क्या है कि आलम का ढंग बदला है। जी, हमें बताया जा रहा है कि इनका टाइम अप हो चुका है। अल्लाह, यानी इस बार टीम बी ने भी जवाब नहीं दिया। टीम बी को लगा कि भाई हम 2 पॉइंट पीछे हो गए, तो टीम ए ने कहा कि लो भाई हम आपके साथ आ जाते हैं, और टीम ए ने भी जवाब नहीं दिया। अब हम चलेंगे टीम बी की जानिब, देखते हैं इस बार टीम बी जवाब दे पाती है या नहीं। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें। यूं तो हजार देखने के देखने को माइक आपके पास भी है, आप भी जवाब दे सकते हैं। के देखने की है सारी बहार आंखों में। जी, के देखने की है सारी बहार आंखों में। सही जवाब देके इस बार टीम बी ने हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। माशा अल्लाह। जी, अब हम चलेंगे टीम ए की जानिब, देखते हैं इस बार टीम ए जवाब दे पाती है या नहीं। बेहद है हाल अबतर, तुम पर सलाम हरदम। इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। मेरे अशार के मामलात में शायद जो है वो इतनी मजबूत तैयारी नहीं है। प्यारे बेहद है हाल अबतर, तुम पर सलाम हरदम। पहला मिसरा सुना। बंदा तुम्हारे दर का। जी, कलाम तो आपने सही पकड़ा है, बट ये शेर नहीं है। जी, आज हमारी एमसीआर टीम जल्दी जल्दी जब बता रही है हमें कि टाइम अप हो चुका है, तो 30 सेकेंड तक वेट करते हैं, उम्मीद करते होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइमर नहीं दिखाई दे रहा है। तो टाइम अप हो चुका है टीम ए का, और ये जवाब इस बार भी ना दे सके, यानी 2 पॉइंट हासिल नहीं कर पाए। अब चले हम चलते हैं। अच्छा, इसका जवाब मैं अर्ज कर देता हूँ। ये शेर कुछ इस तरह से, लिल्लाह अब हमारी फरियाद को पहुंचिए, बेहद है हाल अबतर, तुम पर सलाम हरदम। जी, अब टीम बी के लिए सवाल है। जो हो जाए तुम्हारा उस पे हक का प्यार हो जाए। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। जो हो जाए तुम्हारा उस पे हक का प्यार हो जाए। नहीं आता है? ये कह रहे नहीं आता है। हमारे नाथवा इस्लामी भाई को आता है। चले, इसका जवाब है, बने अल्लाह वाला जो तेरा यार हो जाए, बने अल्लाह वाला वो जो तेरा यार हो जाए, जो हो जाए तुम्हारा उस पे हक का प्यार हो जाए। जी, इस बार टीम बी ने भी जवाब नहीं दिया, और इन्हें भी 2 पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। अब आखिरी सवाल टीम ए के लिए, वो ये है, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। इस शेर का पहला मिसरा सुनाना। अल्लाह, अशार के मामले में कमजोरी लग रही है इस बार हमारी टीम्स की। क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। बड़ा ही मशहूर कलाम है, याद नहीं आ रहा है। इंस्टेंटली याद आना ये भी बड़ी बात होती है। इन्हें याद नहीं आ रहा है तो ये गोया के टाइम भी अब हो चुका है, और इन्हें 2 पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे जनाब। तो जवाब इसका है, मर ही जाऊं मैं अगर उस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। जी, इसको तर्स में सुना। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़ कर। जी,
جی سبحان اللہ. چلے بھائی ابھی آخری سوال ٹیم بی سے ہے. اس بار بہت کمزوری رہی ہے, دونوں ٹیمز نے دو مرتبہ جواب نہیں دیا, یعنی پوائنٹس حاصل نہیں کیا. اب دیکھتے آخری مرتبہ جو سوال جو شعر پیش کیا جا رہا ہے ٹیم بی سے, اس کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. ان کے در نے سب سے مستغنی کیا. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. ان کے در نے سب سے مستغنی کیا. ٹرائی کرے. کلام تک پہنچ گئے آپ؟ کون سا کلام ہے؟ منقبت ہے غوث اعظم کے در نے سب سے مستغنی کیا. جی جناب, ٹیم بی کا بھی ٹائم اپ ہو چکا ہے. ہمارے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہماری ٹیمز کو کیا ہو گیا ہے کہ اشعار نہیں سنا پا رہے. چلے جواب ہے بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا. ٹھیک ہے, ان کے در نے سب سے مستغنی کیا, بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا. تو ماشاء اللہ یہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا. اور آئیے اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی اسکور بورڈ دکھائیں. جی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ دونوں ہی ٹیم نے تقریباً جو ہے وہ صرف ایک مرتبہ جواب دیا اور 3 مرتبہ یہ اشعار نہیں سنا پائے, اشعار مکمل نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے انہیں 6 پوائنٹس جو مل سکتے تھے ان کے اپنے ہو سکتے تھے, بٹ یہ حاصل نہیں کر سکے. چلے کوئی بات نہیں, ابھی بھی سکور لیول ہے, بٹ ہم چاہیں گے کہ آپ سارے سوالات کے جوابات دیں تاکہ تھوڑا سا مقابلہ جو ہے انٹرسٹنگ ہو, ناظرین کو بھی دیکھنے میں مزہ آئے. تو انشاءاللہ ابھی آگے کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ دلچسپی آئے گی انشاءاللہ. چلے کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ بہت ہی اچھا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے. اور ویسے اب تک تو دونوں کا سکور لیول ہے, اب دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے, کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے. میں جو موضوع لے کر چلا تھا وہ ہے حلال روزی. حلال روزی کے تعلق سے ناظرین ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو آئیے اسی تعلق سے جو ہے وہ کچھ مزید سنتے ہیں. حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے, حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ جو ذلت و رسوائی سے بھرا ہوا ہو, حلال روزی کے لیے, روزی کمانے کے لیے ذلت و رسوائی کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے, تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخت سے جھڑتے ہیں. تو یہ حدیث ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے کہ کیسی سچویشن ہو ہمیں حلال روزی کمانا ہے. یعنی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ بچے ہمارے گریجویشن کے بعد میں یا اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں وہ جاب کے لیے نا ایسی جگہوں پر چھوٹی کمپنیز میں یا چھوٹی پوزیشنز پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اس طرح جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انہیں بھی جو ہے وہ چھوٹا موٹا بزنس کرنا پڑ جاتا ہے. تو ہم ایسی صورت میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ کام کتنا چھوٹا ہے, بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے. حلال اور حرام کے تعلق سے غور و فکر ہونا چاہیے, چھوٹے بڑے کا غور و فکر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک آج کا ٹیک اوے گفٹ ہے آپ کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے, کہ یہ نہ دیکھے کہ کام کتنا چھوٹا ہے یا کتنا بڑا ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے کہ کام حلال ہے یا حرام ہے. کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں میں, کسی کو چیٹ تو نہیں کر رہا ہوں, کسی حرام ذریعے سے تو روزی نہیں کما رہا ہوں. بعض لوگ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس آنے دو, کہیں سے بھی پیسہ آنے دو, کہیں سے بھی جو ہے وہ پیسہ آنا چاہیے, بٹ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حرام سے آ رہا ہے یا حلال ذریعے سے آ رہا ہے. اسلام نے تو ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ ہم حلال ذریعے سے کمائیں, بھلے تھوڑا کمائیں, ایسی جگہ پر کھڑے ہو جہاں پر ذلت و رسوائی ہو, تب بھی اگر بندہ حلال روزی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے کہ اس کے گناہ جھڑتے ہیں. جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ بہت چھوٹی پوزیشن ہے, میں اس چھوٹی پوزیشن پہ کام کیسے کروں گا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دے وانٹ وائٹ کالر جاب, کہ یار وائٹ کالر جاب ہونا چاہیے تو میں کام کروں گا, نہیں تو نہیں کروں گا. یار یہ میرا منصب نہیں ہے, میں کسی کے انڈر میں رہ کے کام نہیں کر سکتا. ہمارے آئی ٹی والے ہیں, ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ کمپنیز کے اندر جو ہے وہ کوئی اگر پوزیشن چھوٹی مل جاتی ہے اور کسی جو ہے وہ جونیئر کو اپنا باس بنا دیا جاتا ہے یا ٹیم لیڈر بنا دیا جاتا ہے, جب بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. اور بعض جو ایسے جذباتی ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ جاب بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو حلال روزگار کو نہ چھوڑا کریں. حلال روزگار
یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. آج بہت سارے آپ کو بے روزگار ملیں گے. اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ذریعہ معاش دیا, ہمیں کوئی ایسی سورس دیا انکم کی کہ جس کے ذریعے سے ہم روزی کما سکتے ہیں. تو روزی کمائے, طیب روزی کمائے, حلال روزی کمائے, خود بھی حلال کھائے اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائے. تو ماشاء اللہ یہ جو ہے وہ ایف جی این چینل کے ناظرین کے لیے ایک میسج تھا کہ حلال کمایا جائے اور حرام سے بچا جائے. تو آئیے ابھی ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف. ویسے ہم نے ایک سوال کیا تھا, سوال یہ ہے آج کا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی. تو آپ نے اپنا جواب ریکارڈ کر کے ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جلدی جلدی سینڈ کر دینا ہے. انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے اینڈ میں ہم آپ کے جوابات لیں گے. جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے تھرڈ سیگمنٹ جس کا نام ہے مقامات مقدسہ. اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیمز کو دو دو تصویریں باری باری دکھائی جائے گی اور تصویر دیکھ کر آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کس بزرگ کا مزار ہے. یعنی مقدس مقام کی تصویر ہوگی, آپ نے دیکھ کر پہچاننا ہے کہ یہ تصویر کس بزرگ کا مزار ہے. اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو اس بار آپ کو اس سیگمنٹ میں ہر صحیح جواب کے بدلے 5 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر آپ کا جواب غلط ہوتا ہے یا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں دیے جائیں گے. جی جناب, پہلی تصویر دکھائی جائے ٹیم اے کے لیے. جی جی بابا تاج الدین علیہ رحمہ. ماشاء اللہ یا بابا تاج الدین, ماشاء اللہ. اللہ پاک بابا تاج الدین کے در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے. ناگپور میں جو ہے وہ ان کا مزار ہے اور بڑا ہی شاندار جو ہے وہ مزار ہے, اور الحمدللہ کئی لوگوں کے مسائل یہاں جانے سے حل ہوتے ہیں. اولیاء اللہ کے در پہ جانے سے مسائل حل ہوتے ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ٹیم میں نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی جناب, دوسری تصویر دکھائی جائے ٹیم بی کے لیے. جی تصویر کس بزرگ کا مزار ہے؟ جی ٹیم بی والے ڈسکشن کر رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں. تصویر بھی آپ کو دوبارہ دکھائی جا رہی ہے, آپ کا ٹائمر بھی جاری ہے. ٹرائی کریں. 5 پوائنٹس کا سوال ہے جناب. امیر خسرو. جی نہیں, ٹائم اپ ہو چکا ہے آپ کا. جی آپ جواب نہ دے سکے. یہ مزار جو ابھی آپ کو دکھایا گیا تھا یہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے, جو کہ گلبرگہ شریف میں, کرناٹک گلبرگہ میں ان کا مزار ہے. اور آپ جواب نہ دے سکے یعنی آپ کو 5 پوائنٹس نہیں ملے. یعنی 5 پوائنٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بہت بڑا ڈفرنس ہو جاتا ہے. چلے اب چلیں گے اب ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے کے لیے امیج مقدس مقام کی امیج دکھائی جائے. جی کس بزرگ کا مزار ہے؟ شاہ عالم. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, احمد آباد. ماشاء اللہ, گجرات احمد آباد کے بڑے ہی پیارے بزرگ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی حاضری اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا اور پھر انہوں نے حاصل کر لیے ہے 5 پوائنٹس. یعنی اس بار اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے کوئی غلطی نہیں کی. اب آخری تصویر دکھائی جائے گی ٹیم بی کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جواب دے پاتے یا نہیں. حاجی علی. حاجی علی, چلے ٹھیک ہے. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا ٹیم بی نے. حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی تصویر ہم نے دیکھی. ماشاء اللہ بمبئی والے ہیں تو بمبئی والوں کے لیے پہچاننا تو بڑا آسان تھا, اور پھر بھی آپ نے ٹائم لے لیا تھوڑا. مجھے ایسا لگا تھا فوراً آپ جواب دے دیں گے. چلے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ اپنے 30 سیکنڈ کے اندر اندر انہوں نے جواب بھی دے دیا, درست جواب دیا ماشاء اللہ. تو حاصل کر لیے ہے 5 پوائنٹس. اور جو بامبے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں, جو دور دراز رہتے ہیں, دوسرے اسٹیٹ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں, وہ بھی کبھی حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار کیسے ان کی حکومت ہے سمندر میں. ماشاء اللہ
سمندر کے بیچوں بیچ حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے. اللہ پاک حاجی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی حاضری سارے ہمارے ایف جی این کے ناظرین جو اسلامی بھائی ہیں ان کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ہمارا تھرڈ سیگمنٹ بھی پورا ہوا. آئیے اب ہم چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرنس ہو چکا ہے سکور میں. 20 سکور ہے ٹیم اے کا اور 15 ہے ٹیم بی کا, یعنی ٹیم بی 5 پوائنٹ سے ٹیم اے سے پیچھے ہے. کوئی مسئلہ نہیں, آخری سیگمنٹ ہے, آخری سیگمنٹ میں انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے. چلے ٹھیک ہے. جو ہم نے سوال کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب, آسمانی کتاب نازل ہوئی, تو اس کے تعلق سے امید ہے کہ کچھ جوابات ہمیں آئے ہوں گے. اگر وہ ریڈی ہیں تو پلیز انہیں چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید مظہر اتاری کرناٹکا سے عرض کر رہا ہوں. آج کا سوال ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی وہ کون سی کتاب ہے؟ جواب, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے. سوال کا جواب ہے قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد کاشف اتاری یادگیر سے. ہمارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد توکل پاشا جنیدی ہے. میں تمکور کرناٹکا سے ہوں. جواب ہے قرآن مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد آفتاب اتاری مبارک پور اعظم گڑھ یو پی سے. ماشاء اللہ ایف جی این چینل پر ذہنی آزمائش کے آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی کتاب قرآن پاک نازل ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرحان ہے, واکانیر سے, گجرات. آج کے سوال کا جواب ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی, اس کا نام قرآن شریف ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے کئی ناظرین نے, کئی ہمارے ویورز نے صحیح جوابات دیے. ماشاء اللہ. اللہ پاک کی یہ عظیم کتاب قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوئی, رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا بڑا انعام عطا کیا قرآن کی صورت میں. قرآن پاک کی یہ کتاب, یہ قرآن پاک یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے. اگر کوئی اپنا بندہ مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہے, کوئی پرابلم میں گھرا ہوا ہے, قرآن شریف پڑھے. انشاءاللہ قرآن شریف کی برکت سے انشاءاللہ اسے بہت سارے مسائل کا حل مل جائے گا. تو قرآن شریف الحمدللہ سوجل اس میں مسائل کا حل موجود ہے. قرآن شریف میں شفا ہے, قرآن شریف سے برکتیں ہیں. قرآن شریف کی تلاوت جس گھر میں ہوتی ہے وہاں سے بلائیں دور ہوتی ہے, شیاطین دور ہوتے ہیں. تو اس کتاب کا الحمدللہ اس مقدس کتاب کا الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی انڈیا بھی بہت بڑے لیول پہ الحمدللہ تبلیغ کر رہی ہے. دعوت اسلامی کا جب بھی ہم نام لیتے تو ہم کہتے ہیں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا قرآن پاک کی تبلیغ کر رہی ہے. کس طرح سے کر رہی ہے؟ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بہت ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک سکھایا جاتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھائیں, انہیں حافظ قرآن بنائیں. حافظ قرآن کی بہت برکت ہے. حافظ قرآن
اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے, انہیں جہنم سے نجات دلانے کا سبب بنتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. تو حافظ قرآن کی بہت برکتیں ہیں. اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کروانی ہے, تو قرآن پاک سکھانا ہے, تو دعوت اسلامی انڈیا کے مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو بھیجیں, کیونکہ دعوت اسلامی انڈیا کے مدرسوں میں الحمدللہ سبحان صحیح تلفظ, صحیح پروننسیشن کے ساتھ قرآن مجید سکھایا جاتا ہے. الحمدللہ جگہ بجگہ دعوت اسلامی انڈیا کے مدرسۃ المدینہ رن ہو رہے ہیں, جہاں پر میکسیمم تعداد میں ایسے بچے ہیں جو رہائش بھی انہیں دی جا رہی ہے, اکوموڈیشن بھی مل رہا ہے, کھانا پینا بھی دیا جا رہا ہے. تو الحمدللہ سبحان ایک بڑی تعداد میں ہمارے بچے قرآن پاک کی تعلیم پورے ہندوستان بھر میں حاصل کر رہے ہیں, اور ان کے انتظامات بھی دعوت اسلامی انڈیا کے سپرد ہیں, اور فی سبیل اللہ انہیں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. تو ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ حافظ قرآن بنانے میں یا قرآن کی تعلیم دینے میں اتنا پیسہ کیوں؟ تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ آج تراویح سنانے کے لیے بڑے شہروں میں تو اہتمام ہوتا ہے, بٹ چھوٹے شہروں میں, دیہاتوں میں جو ہے وہ حافظ قرآن نہیں مل پاتے. آپ کی دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ سوجل چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں امام بھیجتی ہے, حافظ بھیجتی ہے, اور جگہ بجگہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے, اور وہاں پر امامت کے ذریعے سے ماشاءاللہ جو ہے وہ آس پاس کے محلوں کو نمازی بنانے کی ترکیب کی جاتی ہے. تو دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیں گے تو مسجد آباد ہوگی, دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیں گے تو قرآن پاک کی تعلیمات عام ہوگی. تو دعوت اسلامی انڈیا کو اپنی زکوٰۃ فطرے دے, تاکہ دعوت اسلامی انڈیا اسی طریقے سے زیادہ مدرسۃ المدینہ چلائے اور امت کی خدمت کر سکے. تو آئیے اب ہم چلتے اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے قرآنی معلومات. یہ بزر راؤنڈ ہے, اس میں جو پہلے بزر دبائے گا اسے موقع دیا جائے گا. تو بزر چیک کر لے ایک بار, بزر بجتا ہے یا نہیں. جی آپ کا تو بج رہا ہے, جی ان کا بھی بج رہا ہے ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں کہ صحیح وقت پہ بجتا ہے یا نہیں. جو پہلے بزر دبائے گا اسے جواب دینے کا موقع دیا جائے گا, اور اگر جواب غلط دیا تو 2 پوائنٹس لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر مائنس پوائنٹ بھی آپ کو ملیں گے, یعنی 2 پوائنٹ دیے جائیں گے اگر جواب صحیح ہے, اور اگر غلط جواب ہے تو 2 پوائنٹس لے لیے جائیں گے. اور اگر آپ نے ادھورا سوال سن کر بزر دبا دیا تو آپ کو سوال بھی پورا کرنا ہے اور جواب بھی بتانا ہے. چلے شروع کریں, ریڈی ہے آپ بھی ریڈی ہیں؟ چلے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے, سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جی کس نے بزر دبایا؟ تھوڑا آپ نے میری مدد کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, کس نے دبایا بزر؟ ابھی سمجھ میں نہیں آیا. جی ایم سی آر ٹیم بتائے. ٹیم بی نے دبایا. اچھا چلے, ٹیم اے مان رہی ہے کہ ٹیم بی نے ہی بزر دبایا ہے. جی جواب دیجئے, سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ یاسین شریف پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. جی سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے, اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے, اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں. ویسے بھی رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے, تو اس میں کم از کم جو ہے وہ 1 پارہ میں ڈیلی پڑھنا چاہیے, اور سورہ یاسین بھی کوشش کر کے ڈیلی ہی تلاوت فرمانا چاہیے. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ کوشچن کی طرف. سیکنڈ کوشچن ہے, سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جی اس بار ٹیم اے نے بزر دبایا ہے. جی سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی سورہ کہف پڑھے, جو کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو اس کے لیے آنے والی جمعہ تک ایک نور روشن کیا جائے گا. اچھا, میرے پاس کوئی دوسری فضیلت یہاں پر لکھی ہوئی ہے. میرے پاس جو فضیلت ہے وہ یہ ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اچھا, جو فضیلت ٹیم اے نے بتائی ہے کیا وہ درست ہے؟ اس کو صحیح مان لیا جائے گا؟ جی ایم سی آر ٹیم جی یہ کہہ رہے کہ اس فضیلت کو نہیں مانا جائے گا, یعنی درست نہیں کہا آپ نے, تو اس لیے انہیں 2 پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے, نہیں مائنس ہو جائیں گے. تو 2 پوائنٹس مائنس ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. دیکھیں ابھی ہم تیسرا سوال پوچھ رہے, دیکھتے کون پہلے بزر دباتا ہے. سورہ سجدہ نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟
اس بار ٹیم بی نے بزر دبایا ہے. آئیے ٹیم بی سے جواب لیتے ہیں. سورہ سجدہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے اس کے احترام مسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں تذکرہ ہے. اور جب یہ قرآن پاک کی یہ جب سجدے کا حکم ہوتا ہے تو یہ سجدے کرتے ہیں مومنین، اس کے متعلق جو ہے تذکرہ ہے اس میں. جی ایکچول جواب یہ ہے کہ اس صورت میں ان مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی آیات سن کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے. تو تقریباً آپ کا جواب جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ درست ہی، اس کو ہم مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ صحیح جواب دے کے اس بار ٹیم بی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. اب 4تھ کوشچن کیا جا رہا ہے، سورہ سبا نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کس نے دبایا ہے پہلے؟ ٹیم بی نے. چلے ٹیم بی جواب دے گی. سورہ سبا نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سورہ سبا جو ہے یہ عرب میں یمن کے وہاں پر جو ہے قوم کا نام تھا، اور اس میں اسی قوم کا جو ہے تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ سبا ہے. جی سبا عرب کے علاقے یمن کے حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس صورت میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ سبا ہے. ماشاءاللہ ٹیم بی نے پھر صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. اب ہو گئے ہیں 4 سوالات، رہ گئے ہیں مزید 4. تو اس بار ٹیم اے نے بھی کوشش کرنی ہے، ٹیم بی بھی ٹرائی کرے. دیکھتے ہیں کون بزر دباتا ہے. ہر بری چیز سے حفاظت کے لیے اس بار ٹیم اے نے بزر پہلے دبایا ہے. ٹیم اے کو موقع دیا جائے گا. ہر بری چیز سے حفاظت کے لیے وہ کون سی صورت؟ وہ ہر بری چیز سے حفاظت کے لیے روزانہ صبح کے وقت. سوال کیا ہے؟ ہر بری چیز سے حفاظت کے لیے وہ کون سا عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ چلے ٹھیک، جواب دے دیں. روزانہ صبح کے وقت سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھ لینے سے ہر بری چیز سے حفاظت ہوگی. کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 3 مرتبہ. جی ماشاءاللہ آج ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل پروگرام کے اس ایپیسوڈ کی برکت سے ہمیں حفاظت کا نسخہ بھی مل گیا. بری چیز سے حفاظت چاہتے ہیں تو روزانہ صبح میں 3 مرتبہ یہ عمل کر لیا کرے. کیا کریں گے؟ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ. تو یہ 3 مرتبہ صبح میں پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ ہر بری چیز سے حفاظت ہو جائے گی. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ٹیم اے نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب سوال ہے سورہ سجدہ کی کیا فضیلت ہے؟ جی اس بار ٹیم بی نے جب دبایا ہے، ٹیم بی کو موقع دیا جائے گا. جی سورہ سجدہ، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک شریف کی تلاوت نہ فرما لیتے ہیں تب تک آپ آرام نہیں کرتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 2 صورتوں سے اتنی محبت فرماتے کہ جب تک سورہ ملک اور سورہ سجدہ تلاوت نہیں فرماتے آپ آرام نہیں فرماتے. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ٹیم بی نے اور اس بار ٹیم بی کو ملتے ہیں 2 پوائنٹس. جی اب سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، 2 مزید کوشچنس رہ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کون پہلے بزر دبائے گا اور اپنے حصے میں اس سوال کو کرے گا. جی سوال ہے بسم اللہ پڑھنا کب سنت ہے؟ اس بار ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا ہے. جی ٹیم بی نے دبایا. جی ٹیم بی کو موقع دیا جائے گا. بسم اللہ پڑھنا کب چیک سنت؟ کروا دیں، مجھے لگ رہا ہے شاید انہوں نے دبایا. اچھا اثار کا جذبہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کس نے دبایا؟ ٹیم بی نے دبایا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ٹیم بی نے دبایا. چلے ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ آپس میں محبت ہے اسلامی بھائیوں کی. یہ کہہ رہے کہ چیک کر لیں، انہوں نے تو نہیں دبایا، ویسے آپ نے دبایا. جی آپ کو موقع دیا جائے گا. بسم اللہ پڑھنا کب سنت ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہر نیک اور جائز کام سے پہلے، اور بالخصوص جیسے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں یا پھر کھانا کھانے سے پہلے، اور ہر نیک اور جائز کام سے پہلے تو ہے، اس میں کافی کچھ آ جائیں گے. ویسے 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جو بسم اللہ پڑھنے کی جو سنت کے مواقع ہے، سچویشنز ہے، وہ ہے وضو کے شروع میں. جی ٹھیک ہے. نماز کے باہر کسی سورے کے آغاز سے تلاوت کرتے وقت، اور اہم کام کرتے وقت جیسے کہ کھانا پینا. آپ نے جو جتنی بھی صورتیں بیان کی نا کہ کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، تو وہ سب لاسٹ والی تھی.
اور ٹوٹل 3 سچویشنز تھی جس میں سے آپ نے ایک ہی سچویشن بیان کی, وضو والی بیان نہیں کی, اور نماز کے باہر تلاوت قرآن سے پہلے والی بیان نہیں کی. تو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے میں نے جی کیا کہیں گے جناب؟ یہ کہہ رہے ہمارا سوال ہمارے جواب کو درست مان لیا جائے, کیا کہیں گے؟ ایم سی آر ٹیم جواب دیں. جی جی چلے آپ کے اس جواب کو ہم پینڈنگ رکھتے ہیں. انشاءاللہ جب ہماری ٹیم ہمیں بتا دے گی, آخر میں معلوم کریں گے, تو آخر میں اس جو ہے وہ راز سے پردہ اٹھے گا کہ جو جواب انہوں نے دیا اس کو درست مانا گیا یا نہیں, انہیں 2 پوائنٹس ملے یا نہیں. ٹھیک ہے, آخری سوال کو لیتے ہیں. بزر پہ دونوں کے ہاتھ ہیں, دیکھتے ہیں کون پہلے بزر دباتا ہے. اس صورت کے مختلف فضائل بیان کی. ٹھیک, پھر سے سورہ آل عمران کے کیا فضائل ہیں؟ جی بزر دبا دیا ہے ٹیم اے نے. جی ٹیم اے نے بزر دبایا ہے. بزر دبانے کے لیے ماشاءاللہ جو ہے ٹیم اے کو موقع دیا جائے گا. جی بزر تو دبا لیا ہے, جواب دے پاتے یا نہیں؟ شاید نصاب میں نام رکھنے کے تھے. سورہ آل عمران کی کیا فضائل ہیں؟ نہیں اللہ, بزر دبایا, جواب نہیں دے پائے, یعنی گویا کہ ان کے 2 پوائنٹس مائنس ہو گئے. جی اب جو سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہم نے کیا تھا اس کے تعلق سے ہمیں بتایا جائے. جی اس کو مان لیا گیا ہے, رائٹ مان لیا گیا, یعنی سیکنڈ لاسٹ کوشچن جو جواب دیا تھا وہ آلموسٹ درست تھا, اس لیے اس کو صحیح مان لیا گیا اور 2 پوائنٹس ہماری ٹیم بی کو دے دیے گئے. اور کیونکہ لاسٹ کوشچن کا جواب ہماری ٹیم اے نہیں دے پائی, بزر تو دبائے بٹ جواب نہیں دے پائے, تو اس وجہ سے ان کے 2 پوائنٹس مائنس ہوتے ہیں. تو آلموسٹ ہمارے سامنے ریزلٹ آ چکا ہے. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم نے لیڈ کیا ہے, کس نے زیادہ پوائنٹ حاصل کیے. جی جناب اسکور بورڈ دکھایا جائے. جی ٹیم بی نے اس مرتبہ بازی مار لی ہے اور ماشاءاللہ ان کا سکور ہوتا ہے 25. ٹیم بی کو بہت بہت مبارک. سیگمنٹ 3 میں آپ پیچھے تھے مگر ماشاءاللہ سیگمنٹ اے میں آگے بڑھ گئے ہیں. اور ٹیم اے نے بہت اچھی کوشش کی بٹ سیگمنٹ کے آخر میں آتے آتے جو ہے وہ آپ کے کچھ پوائنٹس مائنس ہو گئے, جس کی وجہ سے آپ کا سکور ہے 18. تو 7 پوائنٹ کے ڈیفرنس سے الحمدللہ ٹیم بی نے وننگ پوزیشن حاصل کی. تو ٹیم بی کے لیے بہت بہت مبارک ماشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا. آپ سب کا بہت شکریہ. کل کے پروگرام میں وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیے تاکہ ہم ایک 2 نئی ٹیم کے درمیان پھر سے ایک دلچسپ مقابلہ کریں, کچھ دلچسپ گفتگو ہوگی اور آپ کے لیے انشاءاللہ ایکٹیویٹی اور سوال کا بھی اہتمام ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبادت تو درس تسبیح ہے, جہاد جستجو علم یہ بلند